بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام اور صبح بخیر۔ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں جی ایک نئے ولاگ میں آج کا ولاگ بھی ایز یوزول گھر سے ہی شروع کیا ہے ہم نے، لیکن آج تھوڑا جلدی شروع کر دیا تھا۔ صبح میرے ہسبینڈ کے جانے سے پہلے ان کی گاڑی صاف کر رہا تھا علی، تو میں باہر نکلی ہوں، تو میں نے کہا چلے اس کی بھی ویڈیو بنا لوں اور آپ کو دکھاؤں کہ وہ کتنے کانشیس ہیں۔ بے شک ان کی گاڑی بالکل صاف بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ صبح میری گاڑی کو اچھے سے کپڑا پھیر کے اندر اور باہر سے اس کے میٹ صاف کر کے اور اس کو بالکل صاف ستھرا کر دے میرے جانے سے پہلے۔ تو اندر میں آئی ہوں تو ان کا ناشتہ بن رہا تھا۔ آج ان کے لیے بن رہا تھا جی آملیٹ اور ساتھ میں پراٹھا اور چائے۔ ویسے وہ نارملی پراٹھا نہیں کھاتے کولیسٹرول کی وجہ سے، لیکن آج انہوں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پراٹھا کھاؤں، سلائس کھا کے بھی بندہ تنگ آ جاتا ہے، تو کچھ چینج ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ان کی فرمائش پر ان کے لیے بنایا پراٹھا اور ساتھ میں بنایا ہم نے جی 2 انڈوں کا آملیٹ، اور یہ بن رہے تھے بلوں والے پراٹھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گھر کے کام بھی میں نے شروع کروا دیے تھے۔ صبح ہی صفائی ستھرائی کا کام جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک بچے سو رہے ہیں تو باقی کے کام جو ضروری میرے دیکھنے والے ہیں وہ میں نمٹا لوں، کیونکہ ان کے اٹھنے کے بعد ان کا اپنا کام ہوتا ہے، ان کو ناشتہ کروانا، نہلانا دھلانا اور کافی ساری ذمہ داری ہے۔ تو فاطمہ جی دیکھیں اٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھ کر کہ کیمرہ ہے ہاتھ میں، موبائل ہے، تو وہ چھپ گئی ہے، کہہ رہی ہے مجھے اپنی ویڈیو نہیں بنوانی۔ ابھی چل رہی تھی جی ہماری صفائی اور ساتھ میں ہو رہے تھے سب کام۔ ہسبینڈ میرے چلے گئے تھے۔ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ کامن مسئلہ ہے ہم سب کا۔ بے شک ہم ہیں تو مسلمان اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی روز کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث شریف بھی ہے کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، اور یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وقت سے پہلے کچھ ہو جائے تو وہ نظر بد ہے، یعنی کہ اگر آپ کی موت بھی ایون لکھی گئی ہو کچھ عرصہ بعد اور نظر بد کی وجہ سے وہ بھی آپ کو پہلے آ سکتی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نظر بد اور حسد آپ کو قبر تک لے جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے میں آپ کو ایک حل بتاؤں گی، بہت آسان، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کرنے والی ہوں کہ میرے ساتھ کیسے نظر بد نے کیا کیا اور کس طرح سے میرے گھر کو خراب کیا۔ اور یہ بالکل سچی بات ہے جی، 2013 کی بات ہے کہ آخری مہینہ تھا، ہم لوگوں نے یہ گھر بنایا تھا جو میں ابھی جس میں رہ رہی ہوں، بہت خوشی سے بنایا تھا اور بڑے پیار سے اس کو ہم نے بنایا، اس کو سیٹ کیا۔ اس میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تو ہمارے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ میرے گھر آئے۔ اب میں ان کا نام تو نہیں لے سکتی ویڈیو میں، لیکن انہوں نے جس طرح سے دیکھا ہمیں اور جس طرح سے کہا کہ آپ لوگ تو اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، گاؤں سے آنے کے بعد تو آپ لوگ یہاں پہ بہت خوش ہیں، تو آپ یقین کریں کہ چند دن نہیں گزرے ہوں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 2014 کا سال شروع ہوا، اس بات کو میرا خیال ہے کوئی 8 دن گزرے ہوں گے جب وہ ہو کر گئے، تو ایسا پلٹا کھایا زندگی نے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے لیے کتنی پریشانی بن گئی، اور میرے ہسبینڈ کے لیے بھی وہ ایک نہ کردہ گناہ میں جو کہ جس میں وہ شامل بھی نہیں تھے اور ان کو بالکل اس بارے میں علم نہیں تھا، تو جیل جانا پڑا ان کو۔ پچھلے ایک ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا میں نے، اور 4 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں پر گزارا، اور میں نے اتنی پریشانی میں وہ وقت نکالا یہاں کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو جب انسان پر بیت رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہی وہ بتا سکتا ہے۔ ابھی بعد میں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے وہ ٹائم یاد نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ اب اچھا وقت ہی رکھے، ایسی مصیبت اور پریشانی میں ہمیں دوبارہ نہ ڈالے۔ اس وقت میں نماز کی اتنی پابندی بھی نہیں کرتی تھی، اور ایک پریشانی کے عالم میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی دل نہیں چاہتا کہ آپ عبادت بھی کریں یا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، ابھی اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، اور وہ ہمارے مسئلوں کو ابھی حل نہیں کرنا ہوتا اس نے، اس لیے ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنے چھت پر نا میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی، میں اس گھر میں اکیلی رہتی رہی ہوں 4 سال، اور میرے لیے یہ ایک نیا شہر تھا، بالکل نیا ماحول تھا۔ میں اس سے پہلے اس شہر جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں اس شہر کو جانتی بھی نہیں تھی،
اور بس 1-2 ملازم تھے میرے ساتھ یہاں پر اور میں تھی۔ اچانک میرے ذہن میں آئی کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں۔ میں نے فوراً وضو کیا اور نماز پڑھی میں نے۔ بس اس دن سے چینجنگ جو تھی میری زندگی میں، شاید اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، اس میں ایک پازیٹیو چینج آیا اور میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ اور پھر اس بارے میں کافی سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے اپنے مسائل ڈسکس کیے، ان کو ساری بات بتائی۔ تو انہوں نے مجھے، ایک مولانا صاحب تھے ماڈل ٹاؤن میں لاہور، ان سے میری ملاقات ایک دوست نے کروائی، میری دوست تھی اس نے، تو ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انہوں نے وہاں پر ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے، اس کو وہ چلا رہے ہیں اور ماشاء اللہ صاحب علم ہیں اور ان چیزوں کو کافی اچھے سے سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا آپ کو نظر بد لگی ہے، کسی نے آپ سے حسد کیا اور نظر بد آپ کو ہو گئی ہے، اور اس کا علاج بھی انہوں نے مجھے بتایا جو کہ میں نے کیا، اور کرنے کے آپ یقین کریں کہ کچھ عرصہ بعد ہی میرے معاملات میں آسانی اور بہتری آنا شروع ہو گئی۔ جن ایشوز کی وجہ سے میں پریشان تھی، اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو میرے حق میں کرتے گئے، فیور میں ہوتے گئے حالات، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خوشیاں دیں، میرے شوہر بھی باہر آ گئے، ان کی جاب بھی دوبارہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے بھی نواز دیا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوا، اور انہوں نے جو مجھے بتایا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی اس کا حل، کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو کر، بلکہ زیادہ تو بہتر انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایسے ہے کہ آپ غسل کر لیں۔ غسل کرنے سے جب آپ اس میں وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں تو کافی حد تک اس کا اثر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس نیت کے ساتھ غسل کرنا ہے کہ جو آیات میں بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ باوضو اور صاف ستھری حالت میں سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52، 51 اور 52، آیت نمبر 51 اور 52، یہ آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ، جتنی آپ کو آسانی لگے وہ آپ نے طاق تعداد میں اس کو پڑھنا ہے، 3، 7 یا 9 مرتبہ، اور اسی طرح جتنی تعداد میں آپ پڑھیں اتنے دن آپ نے پڑھنا ہے، روزانہ ایک بار اس کو آپ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر پر بھی ہے نظر یا آپ کے گھر کے اور فیملی ممبرز پر ہے تو آپ پانی پر پڑھ کر اس کو دم کر لیں۔ اول و آخر درود شریف میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر وظیفے کے لیے، ہر دعا کی قبولیت کے لیے ایک لازمی جز ہے، وہ آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ پانی کے اوپر دم کر لیں، اپنے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کر دیں، اپنے آپ کے اوپر اس کا چھڑکاؤ کریں، اپنے بچوں پر یا جو بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں باقی بھی سب، آپ یہ کر کے دیکھیے گا۔ اور یہ اتنا مفید عمل ہے کہ اس سے انشاءاللہ اگر آپ کو نظر بد کی کوئی پرابلم ہے یا حسد کی وجہ سے کوئی آپ کے اوپر ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ آیات اصل میں نازل ہی تب ہوئی تھی جب کفار میں سے کچھ لوگوں نے جمع ہو کر، جو بڑے مشہور ان کے علاقے کے لوگ تھے جو نظر بد لگانے میں، ان کو انہوں نے جمع کیا، اکٹھا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد لگا دی، اور نعوذ باللہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس سے شاید برباد ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات ان پر نازل کی، سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کو بتایا کہ یہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں۔ تو اس لیے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، اس سے مجھے بھی فائدہ ہوا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور فائدہ ہوگا، آپ اس کو کیجیے گا۔ یہ کچھ ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے تھے جو کہ سردی کے شروع میں لے کر آئی تھی، کافی سارے اس میں سے استعمال ہو گئے تھے، کچھ جو بچ گئے تھے آج میں نے اپنی الماریاں ساری صاف کی ہیں، سیٹ کی ہیں، تو میں نے کہا اس کو چھوٹے ڈبے میں ڈال کے رکھتی ہوں۔ تو میں ڈرائی فروٹس بھی جو ہے وہ خدیجہ کے پورج میں صبح رات کو اس کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں تھوڑی سی مقدار میں، تو صبح ہم میش کر کے اس کے پورج میں ڈالتے ہیں۔ ابھی بچے کھیل رہے تھے، شام کے بعد کا ٹائم تھا یہ، اور میں عشاء کی نماز پڑھنے لگ گئی سارے کاموں سے فری ہو کر، کیونکہ اگر میں دیر کر دوں تو پھر ایک عجیب سستی سی آ جاتی ہے، سردی کے دن ہے، ٹھنڈ میں پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا جلدی ٹائم سے ہی نماز پڑھ لوں، اور نماز کے بعد پھر مجھے اپنی کچھ صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں جو کہ میں سورہ واقعہ، سورہ تغابن، سورہ ملک
اور سورہ مزمل، یہ 4 صورتیں اور کچھ آیات جن میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ذکر میں نے ایک ولاگ میں بھی کیا، وہ میں صبح و شام لازمی پڑھتی ہوں۔ اس سے بھی جتنی پرابلمس ہوں، حسد سے، نظر سے، جنات سے، اسیب سے، ہر چیز سے یہ آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، ان کی بہت افادیت ہے۔ یہ شکرکندی میں نے بوائل کروا کے، وہ جس طرح آپ کو اس دن بتائی تھی توے پر بنانی، وہ کروا کے رکھی تھی، لیکن کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو عشاء کی نماز کے بعد بچی نے مجھے یاد کروایا، تو میں نے کہا چلے ابھی میں نے چائے پینی ہے، سونے سے پہلے میں چائے ضرور پیتی ہوں، میری عادت ہے، تو آپ مجھے شکرکندی لا دو، میں وہ کھا لیتی ہوں۔ اس کے بعد جی بس تھک گئی تھی، کیونکہ میں واک بھی کر کے آتی ہوں تو کافی تھکن ہو جاتی ہے مجھے اس سے، تو میں اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کریم یا لوشن لے کر کسی بچی سے جو فری ہو اس کو کہتی ہوں کہ آپ مجھے مساج کر دو، اس سے آپ کی تھکن بہت جلدی اتر جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلوٹریم کے نام سے ایک لیکوڈ ہے جو کہ نیلز پہ لگانے کے لیے ہے، اینٹی فنگل ہے یہ بیسکلی، کیونکہ جب بار بار آپ وضو کرتے ہیں اور پانی جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے ناخنوں سے، تو ناخن کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اسکن کے ایک ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے مجھے یہ ریکمینڈ کیا کہ اس کو آپ وضو کے بعد پاؤں کو بالکل اچھے سے خشک کر کے رات کو سوتے وقت لگا لیا کریں اور اوپر مساج کر دیا کریں 1-2 ڈراپ ڈال کر۔ وہ میں نے کیا، اور علی ابھی تیاری کر رہا تھا، ہمارے بستر بچھا رہا تھا، تو باہر سے مجھے بچی نے آ کر بتایا کہ بارش ہو رہی ہے۔ میری تو اتنی فیوریٹ ہے بارش کہ میں نے سارے کام ادھر ہی چھوڑے اور میں بارش دیکھنے باہر آ گئی۔ ہو تو بالکل کم رہی تھی، لیکن بارش مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے، تو میں نے کہا چلیں یہ کلپ بنا کر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آج تک کی روٹین بس اتنی ہی جتنی جی آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔